لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. یہاں سے سورہ برات، سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ توبہ کے مبادیات میں یہ مدنی سورت ہے. یعنی یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. بعض علماء کا فرمان ہے لقد جاءکم رسول سے لے کر آخر تک 2 آیات اس میں مکی ہیں، یعنی یہ اختلاف ہے. ترتیب نزولی میں اس سورت کا نمبر 113، جبکہ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر 9 ہے. یہ سورت سورہ نصر سے پہلے اور سورہ مائدہ کے بعد نازل ہوئی. یہ سورت 16 رکوعات اور 129 اور ایک قول کے مطابق 130 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت میں 2537 کلمات ہیں. اور 11,360 حروف ہیں. حروف ہیں. اس سورت کے بہت سے نام ہیں. سورت کو سورہ توبہ بھی کہا گیا ہے. سورۃ البراءت بھی کہا گیا ہے. سورۃ الفاتحہ بھی کہا گیا ہے ضاد کے ساتھ. اور سورۃ العذاب بھی کہا گیا ہے. سورۃ المدمدہ بھی کہا گیا ہے. المدمدہ. اس سورت کا ایک نام ہے المشردہ. ایک نام ہے المبعثرہ سا کے ساتھ. ایک نام ہے المخزیہ.
ایک نام ہے المتکلہ، میم تا کاف لام اور تا جو حالت وقف میں ہا سے بدلتی ہے۔ ایک نام ہے المقشقشہ، المقشقشہ۔ ایک نام ہے الحافرہ۔ سورت کا ایک نام ہے البعثرہ۔ ایک نام ہے البحوث، با ہا واو اور سا، بحوث۔ چودہ 15 نام بتائے ہیں مفسرین نے۔ اس میں زیادہ تر ناموں کی وجوہ تسمیہ ظاہر ہیں کہ معنوی اعتبار سے لیا گیا ہے، چونکہ اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، مسلمانوں کے غلبے کا ذکر ہے، کفار کی ذلت کا، رسوائی کا، ان پہ عذاب کا، ان کی فضیحت کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے ان ناموں سے اس سورت کو یاد کیا جاتا ہے۔ فضائل سورت میں ایک روایت ملتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ما نزل علی القرآن الا آیتا آیتا او حرفا حرفا ما خلا سورۃ براءۃ وقل هو اللہ احد فإنهما انزلتا علی ومعهما 70,000 صف من الملائکہ۔ جب یہ دونوں سورتیں نازل ہو رہی تھیں، سورہ توبہ اور سورہ اخلاص، تو اس کے ساتھ 70,000 صفیں فرشتوں کی نازل ہوئی۔ 70,000 فرشتے نہیں، 70,000 صفوف۔ اس سورت کا دعویٰ ہے القتال مع المشرکین و اہل الکتاب، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ قتال، والجہاد مع المنافقین، گویا دعوی سورت میں ہی دو چیزوں کو الگ الگ کر دیا گیا، ایک قتال ہے اور ایک جہاد ہے۔ جہاد جہد کے معنی پر، کوشش کے معنی پر آتا ہے،
لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو قتال کو جہاد کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا۔ قتال مشرکین اور کفار کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ جہاد کا لفظ منافقین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اللہ جل شانہ ایمان والوں سے کہتے ہیں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ تو جہاں کفار کا ذکر آتا ہے اور جہاد کا ذکر آتا ہے تو مراد قتال ہوگا، اور جہاں منافقین کے ساتھ جہاد کا ذکر آتا ہے وہاں جہاد باللسان مراد ہے۔ مفسرین نے کہا ہے جاہد الکفار بالسیف والمنافقین باللسان۔ تو دو چیزوں کو یہاں دعویٰ میں ظاہر کر دیا کہ القتال مع المشرکین و اہل الکتاب والجہاد مع المنافقین، اور گویا معنی الگ الگ کر دیا۔ 5 مرتبہ یہ دعویٰ سورت میں ذکر ہوگا، اور اس سورت میں دوسرا دعویٰ ہے دعوی توحید، جس کے لیے یہ لڑائی لڑی جاتی ہے۔ توحید وہ پیغام عظیم ہے جس کے لیے اللہ جل شانہ نے 1.25 لاکھ امتوں کی طرف 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث کیے، اور وہ پیغام توحید لے کے آئے۔ ہر پیغمبر آیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام نمرود کی محفل میں ذکر کر رہے ہیں، یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، اور یہی پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی چوٹیوں پہ عام کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دعوی توحید اس سورت کا بھی دعویٰ ہے۔ سورہ توبہ کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ماقبل سے ربط یعنی ماقبل والے سورت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ماقبل میں سورہ انفال گزرا ہے۔ سورہ انفال میں قوانین قتال کا ذکر ہوا، یہاں حکم قتال کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں قتال کا ذکر تھا اجمالاً، یعنی سورہ انفال میں، اور یہاں قتال کے مختلف
انواع کا ذکر ہو رہا ہے کہ قتال کس کے ساتھ کریں گے. تیسرا ربط یہ ہے کہ وہاں حکم جہاد تھا، یہاں اقسام جہاد کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی جہاد ہوگا مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، تو کیسے ہوگا؟ چوتھا ربط ہے سورہ توبہ کا ماقبل کے ساتھ کہ سورہ انفال میں اعلان قتال ہوا، لیکن طبعاً اجمالاً. یہاں اعلان قتال ہو رہا ہے سورہ توبہ میں اصلاً اور تفصیلاً، یہ طبعاً نہیں ہے. پانچواں ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں بیان جہاد تھا، یہاں جوابات ہیں موانع اربع جہاد سے. جہاد میں جو چار چیزیں مانع بن جاتی ہیں، ان چار چیزوں کے چار موانع کے جوابات دیے گئے ہیں. ایک اور ربط ہے، وہاں تقسیم غنائم کا ذکر تھا کہ غنیمت کا مال آئے گا تو کیسے تقسیم ہوگا. یہاں تقسیم صدقات کا ذکر ہے. یہ تو ربط تھا ترتیب مصحفی کے اعتبار سے. اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا ربط بنایا جائے تو یوں ہوگا کہ نزولی اعتبار سے سورہ توبہ سے قبل سورہ مائدہ نازل ہوئی ہے. وہاں امور مصلحہ طعام کا ذکر تھا سورہ مائدہ میں، یہاں امور مصلحہ للحیات، یا یوں کہیں امر مصلح للحیات یعنی جہاد کا ذکر ہے. وہاں بھی خطاب تھا مومنین کے لیے، یہاں بھی خطاب ہے مومنین کے لیے. وہاں رد شرک فعلی تھا، یہاں دعوی توحید ہے. وہاں حکم تھا ترک موالات کا کہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات مت بناؤ، ترک موالات. یہاں ان کے ساتھ قتال کا حکم ہے، یعنی درجہ بدرجہ آگے بڑھا جا رہا ہے. وہاں منع کیا گیا تھا ظلم عظیم سے. ظلم عظیم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم عظیم کرنے والوں کے خلاف اعلان قتال ہے. سورہ توبہ کے امتیازات کیا ہیں؟
جسے ہم سورہ توبہ کی تخصیصات کہہ سکتے ہیں، اور خاصہ کا مطلب کیا ہے؟ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اس میں پایا جائے اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے۔ نمبر 1، اعلان برات از تمام مشرکین، تمام مشرکین سے اللہ جل شانہ برات کا اعلان فرماتے ہیں۔ دوسرا ہے کثرت علل جہاد کا ذکر، جہاد کے علتوں کا کثرت سے ذکر ہو رہا ہے کہ جہاد کیوں ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے کثرت قبائح منافقین کا ذکر، منافقین کی قباحتوں کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے۔ چوتھا بیان ہے کفر یہود کا اور اس کی وجوہات۔ پانچواں یہاں ترغیبات کثیرہ ہیں جہاد کی طرف۔ چھٹا اس صورت میں اصحاب رسول کی مدح ہے، تعریف ہے۔ اس صورت میں کوئی سجدہ نہیں ہے، آیت سجدہ۔ مشکلات صورت میں شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مشکلات القرآن میں چار آیتیں بتاتے ہیں کہ یہ اس صورت میں مشکل ہے۔ آیت نمبر 1، آیت نمبر 7، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 74۔ پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ دوسری ہے آیت نمبر 7، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، آیت نمبر 7۔ اور تیسرا مقام ہے آیت نمبر 28، جہاں اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس۔ اور چوتھا شاہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق آیت نمبر 74 ہے، لقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ خلاصہ صورت ہم پہلے بھی خلاصہ صورت یوں ذکر کرتے ہیں کہ جس میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی خلاصہ کی ترتیب ہے جس میں خلاصہ مضامین صورت بیان کیا جاتا ہے، تو گویا 3 طریقے سے بنتا ہے۔
ایک اعتبار سے سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 28 تک، اس میں 5 امور ذکر ہوتے ہیں۔ پہلا امر ہے ذکر اقسام ثلاثہ مشرکین، مشرکین کی 3 قسموں کا ذکر اور ان کے احکام۔ ایک ہیں محاربین، لڑنے والے، وہ مشرک جو آپ کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، آیت نمبر 1 میں ان کا ذکر ہے، ان سے اللہ برات کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسرے ہیں معاہدین، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، جنگ بندی کا، امن کا۔ تیسرے ہیں مستأمنین، جو آپ سے امن چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ان کا ذکر ہے، معاہدین کا 4 میں اور مستأمنین کا 6 میں۔ پھر آیت نمبر 7 میں، آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 23 میں، آیت نمبر 28 میں جہاد کے 4 موانع کا ذکر ہوگا اور اس کے جوابات۔ جہاد کی 14 علتوں کا ذکر ہے اس کے بعد۔ پھر بشارت یعنی خوشخبری ہے 20 میں، اور 5واں امر ہے ترغیب الی القتال، آیت نمبر 16 میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے اور آیت نمبر 25 میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ خلاصہ مضامین سورت میں یوں سمجھیں کہ سورت کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے رکوع نمبر 5 تک اور دوسرا حصہ ہے 6 رکوع سے لے کر آخر سورت تک۔ پہلے حصے میں 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اعلان برات از مشرکین اور مشرکین کی اقسام کا ذکر۔ دوسرا ہے جہاد سے موانع ثلاثہ اور ان کے جوابات۔ تیسرا ہے مشرکین سے جہاد کی وجوہات۔ دوسرے حصے میں 5 امور ذکر ہوتے ہیں جو رکوع نمبر 6 سے آخر تک ہے۔ اس میں ترغیب الی الجہاد ہے، غزوہ تبوک کا بیان ہے،
منافقین پر زواجر ہیں، اور ان کے اصناف 9 خبیثہ کا ذکر ہے۔ مومنین مجاہدین کے فضائل ہیں اور ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور وہ مومنین جو متخلفین ہیں، پیچھے رہ گئے تھے لیکن تائبین ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی بشارت کا ذکر۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز ہر رکوع کے ساتھ خلاصے کے بیان ہے، تو انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ یہاں امور خمسہ میں سے پہلے امر کا ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ پہلا امر کیا ہے؟ اعلان برات۔ اور اسی کے ضمن میں محاربین کا ذکر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں، تو ان سے صاف صاف برات کا اعلان کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ انفال جو ہے یہ اوائل ہجرت میں اور سورہ برات اواخر ہجرت میں نازل ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جو آیات قرآنی نازل ہوتی فرما دیتے تھے کہ ان کو فلاں سورت کے ساتھ فلاں جگہ پہ فلاں موقع پہ رکھ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح کر دیتے۔ یہ جو آیات ہیں جنہیں ہم سورہ برات اور سورہ توبہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی، کوئی تصریح نہیں فرمائی کہ اسے رکھنا کہاں۔ یہ نہیں فرمایا کون سی سورت کے پیچھے یا کون سی سورت کے آگے رکھ دو۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ مکمل مستقل سورت ہے یا کسی دوسری سورت کا جز اور حصہ ہے۔ عام طور پہ قاعدہ تو یہ تھا کہ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی تھی تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے الگ کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے نزدیک ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ کے مباحث میں کہ ہمارے نزدیک تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 2 سورتوں کے بیچ میں لکھا جاتا ہے یہ جز من القرآن ہے، جز من السورت نہیں ہے۔
یعنی ہر سورت کے ساتھ جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ فرق بین السورتین کے لیے لائی گئی، جبکہ بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، ہر سورت میں جب بسم اللہ آتی ہے تو بسم اللہ بھی اس سورت کا جز ہوتی، یعنی اگر 114 سورتیں ہیں تو 113 سورتوں کے ساتھ 113 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ان کے نزدیک لازم ہے، اور تب تک ان کے نزدیک قرآن مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ 113 بار، بلکہ ایک سورت کے بیچ میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ملا کے 114 بار بسم اللہ پڑھنا ان کے لیے تکمیل اور ختم قرآن کے لیے ضروری ہے، جبکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ فصل بین السورتین اور فرق بین السورتین کے لیے لایا گیا ہے بسم اللہ کو۔ تو سورہ برات واحد سورت ہے جس کے اول میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب علماء اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابتدائے سورت ہو اور ابتدائے تلاوت ہو تو آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ ابتدائے سورت تو ہے لیکن ابتدائے تلاوت نہیں ہے، آپ سورہ انفال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور سورہ برات شروع ہو گئی، تو یہ ابتدائے سورت ہے، ابتدائے تلاوت نہیں ہے۔ اس وقت آپ بسم اللہ نہ پڑھیں بلکہ اسی طرح چلے جائیں، کیونکہ اس میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ ابتدائے سورت بھی ہو ابتدائے تلاوت بھی ہو تو بسم اللہ پڑھیں گے، ابتدائے سورت ہو ابتدائے تلاوت نہ ہو تو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں ہم چونکہ ابتدائے سورت بھی کر رہے ہیں اور ابتدائے تلاوت بھی کر رہے ہیں تو ہم تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ بہر کیف جب قرآن عظیم الشان میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بسم اللہ کا تعین نہیں ہوا تو ظاہر متبادر تو یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ مستقل صورت نہیں ہے بلکہ کسی صورت کا حصہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اسے کسی صورت کے جز کے طور پہ بھی متعارف نہیں کروایا کیونکہ بہت لمبی صورت ہے، تو جب مصاحف عثمانی ترتیب دیے جا رہے تھے اس وقت یہ مسئلہ آیا کہ اس کو کیا کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں کچھ چیزیں ملیں، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی دفعہ کہ یہ فلاں جو آیتیں آئی ہیں یہ اس صورت میں ڈال دو جس صورت میں اس قسم کا مضمون آیا ہوا ہے، یعنی مضمون کی مشابہت کی وجہ سے ان آیات کو ایسی صورت کے ساتھ لکھا جاتا جس صورت میں وہی مضمون پایا جاتا ہو جو ان آیات میں پایا جاتا ہے۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پہ قیاس کیا، تو سورہ برات کو سورہ انفال کے بعد لے آئے، کیونکہ اس کا مضمون اور سورہ انفال کا مضمون یہ ملتا جلتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، اس وجہ سے سورہ انفال کے بعد تو رکھا گیا، لیکن اسے سورہ انفال میں شامل نہیں سمجھا گیا، بلکہ الگ سورت کے طور پہ اسے ذکر کیا گیا۔ یہ انفال سے پہلے بھی لایا جا سکتا تھا، یعنی اس میں جو مضمون پایا جاتا ہے وہی مضمون انفال میں بھی پایا جاتا ہے، سورہ انفال میں۔ تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ سورہ توبہ کو پہلے رکھ دیتے اور سورہ انفال کو بعد میں رکھ دیتے؟ یہ سوال اٹھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا اور فرمایا کہ چونکہ سورہ انفال پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ برات بعد میں نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے ترتیب یہ رکھی گئی کہ انفال مقدم اور سورہ برات مؤخر ہو۔ بعض فرماتے ہیں کہ اگر سورہ برات کو سورہ انفال پر مقدم کر دیتے تو مضامین کی ترتیب جس طرح سورہ انفال کی تقدیم اور سورہ برات کی تاخیر سے بنتی ہے وہ بن نہ پاتی، بلکہ ترتیب مضامین بگڑ جاتی، اس وجہ سے اسے مؤخر رکھا گیا ہے۔ بہر کے فرمایا برات من اللہ ورسولہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے ہیں صاف صاف انکار ہے، صاف صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے ساتھ، ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا، تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک معاہدہ کرنے والے اور ایک محارب، لڑنے جھگڑنے والے۔ فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، بس چلو اس ملک میں 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ جل شانہ کو عاجز نہیں کر سکتے، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقین اللہ جل شانہ رسوا اور رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں اور ان کا احترام کیوں ہے؟ علماء کی آراء مختلف ہیں، لیکن یہ 4 مہینے مشہور ہیں۔ صحیح قول کے مطابق یہ ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذوالحج کا مہینہ ہے اور ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اس کی وجوہات کو تلاش کیا گیا۔ تین مہینے جو اس میں ہیں وہ تسلسل کے ساتھ، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ذوالحج سال کا آخری مہینہ ہے، ذوالقعدہ اس سے پہلے یعنی 11واں مہینہ ہے،
اور محرم ذوالحج کے بعد یعنی دوسرے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اب ایک سال کا 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور اگلے سال کا پہلا مہینہ یہ معتبر اور محترم ٹھہرائے گئے، اور ایک رجب کا مہینہ محترم اور مبارک ٹھہرایا گیا۔ وہ اتنا مبارک و محترم ٹھہرا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، اور اس میں جنگ بندی ہوتی تھی، لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ اب اس کی وجوہات کی تلاش میں جب لوگ چلے میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی، علماء کے ذہن میں بات آئی، مشائخ نے اس کو جانچا، پرکھا، ناپا، تولا۔ وجوہات دو سامنے آتی، ایک ہے حق الہی اور ایک ہے حق العباد۔ دونوں کے لیے جنگ بندی کی گئی۔ حق الہی کیا ہے؟ حج۔ ذوالحج کے مہینے میں بیت اللہ میں حاضری دینا، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ آتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بھلے وہ ننگا طواف کرتے تھے، اپنے خداؤں کو بیت اللہ کے اندر رکھ کے ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بیت اللہ سال میں حاضری دیتے تھے۔ تو بیت اللہ کی حاضری کے لیے ایک مہینہ خاص تھا، وہ تھا ذوالحج، حج کا مہینہ۔ ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے بیت اللہ حاضر ہوتے، تو اس کے لیے ترتیب یہ مقرر کی گئی کہ اگر عالم میں جھگڑا ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو بیت اللہ تو کوئی حاضری نہیں دے سکے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اگر بیت اللہ میں طواف نہ ہوا، سجدہ نہ ہوا، تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ ترتیب مقرر کی گئی کہ بیت اللہ کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور رکاوٹ سب سے بڑی کیا تھی کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ رستے میں بدامنی ہو۔ آپ کسی علاقے سے گزر رہے ہیں اور اس علاقے میں لڑائی لگی ہوئی ہے، تو گھمسان کے رن میں، لڑائی میں تو پتہ نہیں چلتا کس نے کسے مار دیا۔ یہ مسافر بیچ میں ویسے ہی مارے جائیں گے۔ چنانچہ حج سے ایک مہینہ پہلے جب حج کی طرف لوگ سفر کر کے جاتے ہیں مدینہ مکہ مکرمہ کی طرف، اور حج کے ایک مہینہ بعد یعنی جو لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں، پہلے تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اب تو یہاں سے چڑھے اور آپ 5، 7، 10 گھنٹے میں سعودی عرب میں پہنچ جاتے ہیں جہاز کی مدد سے۔ لیکن پہلے ایسے دور تھا کہ لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے۔ اسی طرح گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتے ہوئے لوگ جاتے تھے، تو رستے میں جو مشکلات ہوتی تھی وہ انہیں متاثر کرتی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد میں اور حج کے مہینے کو بھی ساتھ ملا کر جنگ بندی کا اعلان کر دیا کہ اس دورانیے میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں لڑے گا۔ یعنی یہ اشہر حرم ہیں، محترم مہینے ہیں۔
ان میں لڑائی پہ پابندی، تاکہ حج جاتے ہوئے بھی لوگ مشکلات کا شکار نہ ہو، حج سے واپس آتے ہوئے بھی لوگ مشکلات کا شکار نہ ہو۔ گویا اصل چیز بیت اللہ کی حاضری ہے، اور بیت اللہ کی حاضری میں اصل چیز اللہ کی عبادت ہے۔ پھر وہاں مڑ کے بات آ جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اصل عبادت ہی، عبادت کی وجہ سے بیت اللہ کو مقام ملا، بیت اللہ کی وجہ سے حج اور حاضری کو مقام ملا، حج کی وجہ سے ذوالحج کو مقام ملا، اور ذوالحج کی وجہ سے ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد میں ذوالقعدہ اور محرم کو فضیلت عطا کی گئی۔ بعض لوگ آج کے دور میں چونکہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کا کنبہ اور خاندان شہید ہوا، تو محرم کو حضرت حسین کے ساتھ جوڑ کے قابل احترام سمجھتے ہیں، حالانکہ محرم تو زمانہ جاہلیت سے قابل احترام ہے۔ محرم کا احترام تو حسین خود بھی کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، محرم کا احترام تو حسین کے والد حضرت علی بھی کیا کرتے تھے، محرم کا احترام تو حسین کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، تو پہلے سے محترم۔ اور علماء کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ذوالحج کی وجہ سے ذوالقعدہ اور محرم کو یہ شرف اور فضل حاصل ہوا۔ اب آئیے رجب کے مہینے کی طرف کہ رجب کو یہ احترام کیوں حاصل ہوا؟ اس میں بھی جنگ بندی کی ضرورت تھی حقوق العباد کے لیے۔ جنگ بندی کی کیسے ضرورت تھی؟ ایسے ضرورت تھی کہ رجب کا مہینہ لوگوں کے اموال کے حسابات اور زکوٰۃ کا مہینہ قرار دیا گیا کہ آپ نے سال بھر اپنے پاس کیا رکھا، رجب میں اس کا حساب کیجئے، اور آپ کے پاس لوگ آئیں گے اسلامی امارت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حضور بھیجا کرتے تھے، پھر ابوبکر صدیق کی طرف سے وہ بھیجا کرتے تھے، پھر حضرت عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے لوگ جاتے تھے اور صدقات کو جمع کرتے تھے، اور ان لوگوں کا حساب لگاتے تھے کہ ان کے پاس کتنے بھیڑیں ہیں، کتنی گائیں ہیں، کتنی بکریاں ہیں، کتنے اونٹ ہیں، تاکہ ان میں سے زکوٰۃ نکالی جا سکے۔ تو اب غریب تک مالدار سے وہ مال لینا اور غریب تک پہنچانا یہ ریاست کی ذمہ داری تھی۔ تو اگر اس ماحول میں جھگڑا لگا ہوا ہو تو نہ مالدار سے مال لایا جا سکتا ہے اور نہ غریبوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ لہذا اس حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے رجب کے مہینے میں بھی جنگ بندی کر دی گئی، تاکہ یہ مہینہ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ خاص ہو جائے۔ آج بھی لوگ اسے خدا تعالیٰ کا مہینہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ فرمایا برات من اللہ ورسولہ، الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ جان رکھو کہ تم اللہ جل شانہ کو نہیں تھکا سکو گے،
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ جل شانہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اور یہ اطلاع ہے اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کیا اعلان ہے کہ اللہ جل شانہ مشرکین سے بری ہے، ورسولہ، وان رسول اللہ بریء ایضا، اور اللہ کا رسول بھی بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم رخ پھیرو، اعراض کرو، نہ مانو، فَاعْلَمُوا، پس جان رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ جل شانہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور فرمایا کہ خوشخبری دے دو، یہ خوشخبری تو نہیں ہے، بدخبری ہے۔ فرمایا خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کے ساتھ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ علی سبیل الاستہزاء، اللہ جل شانہ ان کی ذات کو گھٹا کے ان سے مذاق کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہاں دیکھیے یوم الحج الاکبر کا ذکر ہے۔ جاننے کی بات یہ ہے کہ ایک مشہور بات ہو چکی ہے عوام میں کہ فلاں آدمی گیا تھا حج کے لیے اور اسے حج اکبر نصیب ہوا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو حج کا دن آ جاتا ہے یہ حج اکبر ہے، اور ویسے اگر حج کا دن بغیر جمعہ کے آ جائے تو اسے حج اصغر کہتے ہیں، حالانکہ اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ علمی طبقات حج اصغر اور حج اکبر کے معنی الگ سے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ حج اکبر سے حج مراد ہے، جبکہ حج اصغر سے عمرہ مراد ہے۔ البتہ جمعہ کے دن کے حج کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی دن ایسا آ جائے آپ کی زندگی میں جس میں آپ اعمال زیادہ کریں یا دو دفعہ کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس دن کی عزت اور شرف اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اگر حج جمعہ کے دن آ جائے تو حج کے لیے بھی خطبہ ہوگا، نماز ہوگی، اور جمعہ کے لیے بھی خطبہ ہوگا اور نماز ہوگی۔ حج کے لیے بھی اکٹھ ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، اور جمعہ کے لیے بھی اکٹھ ہوگا، لوگ جمع ہوں گے۔ حج کے لیے بھی بڑے دن کے حوالے سے لوگوں اللہ کو پکاریں گے، اور جمعہ کے دن بھی بڑے دن ہونے کی وجہ سے اللہ کو لوگ پکاریں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر یہ ہے کہ حج جمعہ کے ساتھ شریک ہوگا تو حج مستقل برکت کا دن ہے، اور جمعہ مستقل برکت کا دن ہے، تو وہ دو برکت کے دن اکٹھے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے زیادہ برکت آئے گی۔ لیکن اسے حج اکبر اور حج اصغر نہیں کہا جائے گا۔ حج اکبر حج کو کہتے ہیں یعنی کامل حج، اور حج اصغر عمرہ کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس دن اعلان کریں گے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اللہ جل شانہ بری ہے مشرکین سے، وَرَسُولُهُ،
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَرِيٌّ أَيْضًا، اللہ جل شانہ کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر کی طرف اور بعض نے حضرت علی کی طرف منسوب کیا ہے ایک قول کہ ان کے سامنے کہا گیا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یا ورسولہ، کسی نے یوں کہا، انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہیں، کہ کیسے کہیں؟ کہا کہ ورسولہ کہو، یہ فاعل ہے، آپ اسے مشرکین کے ضمن میں لا کر مشرکین کے لفظ پہ عطف نہیں کر سکتے، یہ تو لفظ اللہ پہ عطف ہے کہ اللہ جس طرح مشرکین سے بری ہے اسی طرح اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے۔ آپ جو لفظ ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ معنی یہ ہوگا کہ اللہ مشرکین سے بھی بری ہے اور اپنے رسول سے بھی بری ہے، یہ معنی غلط ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا اجتہاد ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نحوی اجتہاد ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے۔ اس طرح ہم نحو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ نحو کے لیے مدون اول حضرت علی اور مدون ثانی ابو الاسود الدویلی، تو ان کی تدوین کیا ہے؟ پہلے انہوں نے کیا قاعدے بنائے؟ انہوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے اور ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس کو اچاک تردیر اور سے نا چکم محدثین دی ددی دور اللہ دے معافیو کی کم مفسرین دی ددی دور اگوم فاعل بجائے مفعول ہوئے، مفعول بجائے فاعل ہوئے۔ بہر کے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہ مانو، اعراض کرو، رخ پھیر دو، فَاعْلَمُوا، پس جان رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اوپر بھی ذکر کیا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہاں کہہ رہے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا اور فَاعْلَمُوا کو فرق ہے مگرنہ جملہ ایک ہی ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، مگر جن مشرکین سے تم نے وعدہ کیا پھر انہوں نے کبھی کچھ کمی نہیں کی، اپنا وعدہ توڑا نہیں، نبھایا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، کبھی وہ تمہارے سامنے مقابلے کے لیے نہیں آئے، غلبہ پانے کی کوشش نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، ان کا وعدہ، ان کے ساتھ معاہدہ تم بھی پورا کرو، یعنی شریعت معاہدہ نبھانے کی بات کر رہا ہے، معاہدہ توڑنے کی بات نہیں کر رہا۔ جب بھی آپ معاہدہ کریں کسی قوم کے ساتھ تو اسے نبھائیے، اور آپ دیکھتے ہیں
کہ مسلمانوں کا طر امتیاز ہے کہ وہ معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدہ نبھاتے ہیں، اور کفار کا طریقہ کیا ہے، یا کفار کے غلاموں کا طریقہ کیا ہے، یا کفار کے تابع فرمان لوگوں کا طریقہ کیا ہے، وہ وہی ہے جو کفار والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہود نے معاہدے کیے، حضور نے معاہدہ نبھایا، یہود نے معاہدہ توڑا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت نے بھی بڑے معاہدے کیے، لیکن معاہدے توڑے گئے۔ ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار اور خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے ادوار، خلافت کا دور جو خلافت عثمانیہ تک آتا ہے، جس کے آثار دکھائی دیتے ہیں، ہر بڑے معاہدے کو کفار نے توڑا اور مسلمانوں نے نبھایا، اور یہ ان کا طر امتیاز بنا، کیونکہ قرآن عظیم الشان معاہدہ نبھانے کی ترغیب دیتا ہے، معاہدہ توڑنے سے منع کرتا ہے۔ پھر خاص کر ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ جو خود معاہدہ نبھا رہے ہیں آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ تو کسی طور معاہدہ نہ توڑیے۔ فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا، انہوں نے پھر کچھ کمی نہ کی، ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم، کبھی غلبہ پانے کی کوشش نہیں کی، میدان جہاد میں تمہارے خلاف اترے نہیں، فاتموا الیہم عہدہم، ان کا وعدہ ان کے ساتھ نبھاؤ، الی مدتہم، ان کے مدت تک، ان اللہ یحب المتقین، لیکن اللہ جل شانہ تقوی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاہدہ نبھانا بھی تقوی کی علامت ہے، کیونکہ معاہدہ توڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ سے بچنا یہ تقوی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں آپ تقوی کا ذکر دیکھیں گے، وہاں وہاں اس کے ساتھ سبب تقوی کا ذکر بھی آئے گا۔ جہاں اللہ فرمائیں گے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وہاں آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو تقوی کا ایک سبب ملے گا، جیسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سچی بات کرنا تقوی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ سچی بات کریں گے تو آپ جھوٹی بات نہیں کریں گے، اور اگر آپ جھوٹی بات کریں گے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور گناہ کبیرہ کو چھوڑ کے جب سچی بات کریں گے تو آپ متقی ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ کو چھوڑنے والا متقی ہوتا ہے۔ یا جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور آدمی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اپنا محاسبہ کرے۔ یہ محاسبہ کرنا، مراقبہ کرنا، سوچنا اپنے گناہوں کے حوالے سے کہ کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، گناہوں کا کیا بنے گا، تو یہ سوچنا، اپنا محاسبہ کرنا، معلوم ہوا کہ یہ بھی تقوی ہے، کیونکہ اسے تقوی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر کہا بہر کیف فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ جل شانہ تقوی
اور للہیت والوں کو، خوف خدا رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، آگے فرماتے ہیں جب محترم مہینے گزر جائیں ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو مشرکین کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 190 اور 191 میں ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190 اور 191۔ وہاں اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ حکم کیا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو اللہ کے رستے میں ہیں۔ قتال کن لوگوں کے ساتھ؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، مار ڈالو ان کو جہاں کہیں ان کو پاؤ، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ۔ اب یہاں مطلب کیا بنتا ہے؟ دیکھیے یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، محترم مہینے گزر گئے، جنگ بندی کے مہینے گزر گئے، لڑائی ختم ہونے کے مہینے گزر گئے، جیسے ہی گزرے لڑائی شروع کرو اور ان کو قتل کرو۔ سورہ نساء میں دیکھیے آیت نمبر 79 اور 91 میں، 99 اور 91 میں، 79 نہیں 99، سورہ نساء اور 91، ایک کم 90 اور پھر 91۔ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں انہیں پاؤ قتل کر لو۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار بھی نہ بناؤ۔ 91 میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو۔ سورہ توبہ یہی صورت ہے، آیت نمبر 36 میں دیکھیے اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کافروں کے ساتھ قتال کرو جیسا کہ کامل وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ مولانا محمد انور گنگوہی مشکلات القرآن میں ان ساری آیتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190، سورہ بقرہ آیت نمبر 191، سورہ نساء آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 91، اور سورہ توبہ آیت نمبر 36، اور یہاں پہ
اس آیت کے ضمن میں، یعنی آیت نمبر 5۔ اب اس میں تطبیق بظاہر تو اس میں تضاد ہے، تعارض ہے، لیکن یہ تعارض ظاہری ہے، حقیقی نہیں۔ ربیع بن حسن کہتے ہیں کہ اللہ جل شان نے جو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ پہلے نازل ہوا۔ جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو۔ عباس کہتے ہیں یہ منسوخ ہوا۔ جلالین، خازن، کبیر اور مظہری سب نے اسے ذکر کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ معنوی اعتبار سے دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگلی آیت میں وہ معنی سورہ بقرہ میں وہ مختلف ہے، مدارک نے اسے ذکر کیا ہے۔ قرآن عظیم الشان کیا کہہ رہا ہے؟ ایک فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو کفار تمہارے ساتھ لڑ نہیں رہے ہیں ان کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، بات تو ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے جو تمہارے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہے تھے۔ درمیان میں جنگ بندی کا موقع آ گیا، جنگ بندی سے پہلے آپ کی اور ان کی لڑائی چل رہی تھی، جنگ بندی کا موقع آیا تو جنگ بند ہو گئی۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب مہینے ختم ہو گئے، محترم مہینے، جنگ بندی کے مہینے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب المشرکین سارے کے سارے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ مراد ہیں جو تمہارے ساتھ جنگ بندی سے پہلے لڑ رہے تھے، اب جنگ بندی کے بعد ان کے ساتھ پھر لڑنا شروع کر دو، وہ جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ لڑو۔ ایک میں جو ذکر ہے حیث ثقفتموہم، کیا مطلب ہے؟ اور حیث وجدتموہم، میدان میں وہ آپ کے سامنے آ گئے کفار۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑو جو میدان میں تمہارے ساتھ آ گئے ہیں، اور ولا تعتدوا، زیادتی مت کرو۔ ہم وہاں تفصیل پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ گزر چکی ہے ہماری تفسیر پچھلے سال میں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور احبار اور رہبان جو ان کے علماء اور مشائخ ہیں ان کو، اور تمام ان لوگوں کو جو لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں اٹھاتے، ان پر حملہ مت کرو۔ یہ ولا تعتدوا کے ضمن میں یہ آتا ہے۔ کہ ان پر زیادتی مت کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کو مت چھیڑو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے، لا تقاتل من لا یقاتلک، اس سے مت لڑ جو تم سے لڑتا نہیں ہے، یعنی النساء والصبیان والرہبان۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا تعتدوا، زیادتی مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں ولا تعتدوا کا مطلب کیا ہے؟ ولا تعتدوا بقتل الصبیان والنساء والشیوخ والرہبان۔
ان کے بچے، عورتیں، شیوخ اور رہبان، مولوی حضرات، ان کو مت مارو۔ وغیرہم، ان کے علاوہ بھی، من الذین لم یشارکوا فی القتال، وہ لوگ جو قتال میں شریک نہیں ہیں ان کو بھی مت مارو، کیونکہ ان کو مارنا یہ اعتداء میں آئے گا، زیادتی میں آئے گا۔ وہ آپ کے ساتھ لڑ ہی نہیں رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ اس سے ظاہر ہوا نا کہ کچھ لوگ ہیں جو محاربین ہیں، آپ محاربین کے ساتھ لڑائی لڑیں، جو معاہدین ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں، اور جو مستأمنین ہیں، آپ سے امن کے طلبگار ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے، آپ سے امن چاہتے ہیں۔ آگے آئے گا ان کا ذکر بھی۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں انہیں پاؤ۔ کون سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ اب ایک اور معنی سمجھیے یہاں، کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ میدان میں نہیں کھڑے ہیں، کبھی جنگ ہوتی تھی میدان کی، آپ بھی تلوار لے کے آئے، وہ بھی تلوار لے کے آئے، آپ بھی توپ خانہ لے کے آئے، وہ بھی توپ خانہ لے کے آئے، آپ ٹینک لے کے آئے، وہ بھی ٹینک لے کے آئے، آپ بندوق لے کے آئے، وہ بھی بندوق لے کے آئے۔ اب جھگڑا جو ہے وہ دور دور کا ہے، وہ وہاں سے ایک بٹن دباتا ہے تو میزائل اڑ کے آ جاتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے ساتھ اعلان جنگ کر لیا ہے، اب وہ جہاں کہیں بھی ہیں آپ ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے سامنے آنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ادھر آئے گا، پھر آپ کو دھمکی دے گا، پھر آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے گا، پھر گالی دے گا، پھر اس کے بعد بندوق نکالے گا یا تلوار نکالے گا، پھر حملہ کرے گا، تب آپ نے حملہ کرنا ہے۔ یہ مراد نہیں۔ جنگ ہر دور میں اس کا نظام اور اس کے اصول، ہلکے پھلکے اصولوں کی روشنی میں افعال جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ان حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ احکامات میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، گرچہ بنیادی حکم اور بنیادی اصل تبدیل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے وضاحت کر دی، حیث ثقفتموہم حیث وجدتموہم وخذوہم، اور ان کو پکڑو، واحصروہم، اور روکو ان کو، واحصروہم احبسوہم، ان کو قید میں کر لو، وامنعوہم من التقلب فی البلاد، شہروں میں جانے سے ان کے راستے کی رکاوٹ بن جاؤ، نہ چھوڑو ان کو۔ فرمایا واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، اے واحصروہم، ان کو حصر میں کر لو، آس پاس سے ان کا گھیرا ڈال لو، انہیں مت جانے دو، مت بھاگنے دو۔ جب بھی کوئی میدان لگتا ہے تو دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دشمن کا گھیرا کر لے، جب گھیرا کر لیں گے تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتے، اور گھیرا کرنے کے بعد وہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اسلحہ، ان کی خوراک اور ان کی ضروریات اور ان کا پانی اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب تبھی ان تک پہنچ سکتا ہے جب وہ گھیرے میں نہ ہو۔ اگر وہ گھیرے میں آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باہر کی مدد ختم ہو گئی۔ جب باہر کی مدد نہیں آ پائے گی تو انہیں زیر کرنا آسان ہوگا۔ فرمایا واحصروہم، اور ان کو روکو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے بیٹھو ہر گھات میں، مورچہ میں، مرصد کہتے ہیں مورچے کو، مورچہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ اندر بیٹھے ہوئے ہوں
آپ باہر والے کو دیکھ سکتے ہو، مار سکتے ہو، باہر والا آپ کو نہ دیکھ سکتا ہو نہ مار سکتا ہو، اسے کہتے ہیں مرصد۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فرمایا پس اگر یہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا رستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں استثناء سے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، پہلے جو استثناء ذکر ہوا یہ استثناء ان قبائل کے لیے جن کا معاہدہ میعادی تھا، پھر وہ اس پر برابر قائم رہے، کچھ کوتاہی نہیں کی ایفاء عہد میں۔ اب فرماتے ہیں کہ استثناء سے فارغ ہو کر پھر مستثنی منہ کا حکم بیان فرماتے ہیں، یعنی ان عہد شکنی کرنے والوں سے اگرچہ اب کوئی معاہدہ باقی نہ رہا اور اس لیے علی الفور جنگ کی جا سکتی ہے، تاہم اشہر حرم کی رعایت مانع ہے کہ فوراً ان پر حملہ کیا جائے۔ یعنی دو صورتیں بن گئی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے معاہدہ توڑا تو آپ جنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن کسی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا اور معاہدہ انہوں نے توڑا، یعنی معاہدے سے پھر گئے، لیکن مہینے اشہر حرم کے تھے، آپ فوراً حملہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پھر آپ کو اشہر حرم کا انتظار کرنا پڑا۔ اس کی رعایت مانے ہے کہ فوراً ان پر حملہ کیا جائے، خواہ اس لیے کہ اس وقت تک اشہر حرم میں ابتداء قتال کرنا ممنوع ہوگا، یا مصلحتاً ابتداءً قتال کرنا ممنوع ہے، یا مصلحتاً کہ تھوڑی سی بات کے لیے عام لوگوں میں کیوں تشویش پیدا کی جائے، کیونکہ ان مہینوں میں قتال کی حرمت ان کے یہاں معروف اور مسلم چلی آتی تھی۔ بہرحال ماہ محرم کے ختم تک ان کو مہلت دی گئی کہ جو چاہیں اپنا بندوبست کر لیں، اس کے بعد تطہیر جزیرۃ العرب کی خاطر جنگ سے چارہ نہیں ہے۔ جو کچھ برتاؤ جنگ میں ہوتا ہے، مارنا، پکڑنا، گھیرنا، داؤ لگانا، گھات میں رہنا، وہ سب ہوگا۔ البتہ اگر بظاہر کفر سے توبہ کر کے اسلامی برادری میں داخل ہو جائیں، جس کے لیے بڑی علامت نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا ہے، تو پھر مسلمانوں کو ان سے تعرض کرنے اور ان کا رستہ روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے کامل طریقے سے ذکر کیا، فَإِن تَابُوا، کفر سے توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، مومن ہو جائیں، نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان کو مارو مت، ان کا رستہ کھلا چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص کلمہ اسلام پڑھ کر نماز ادا نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے تو مسلمان اس کا رستہ روک سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی
اور امام مالک کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ تارک صلاۃ اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر بما نزل علی محمد، او کما قال علیہ السلام۔ جس نے قصداً نماز چھوڑی گویا کہ وہ اس دین کی روشنی میں کافر ہوا جو دین محمد الرسول اللہ پہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کی تعویلات کی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے، نماز چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، قصداً چھوڑنے سے بھی کافر نہیں ہوتا۔ قصداً سے مراد کیا ہے؟ یہ قصداً ہے کہ آپ اذان سن رہے ہیں اور نماز کو نہیں جا رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ محلوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آواز دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لوگ نہیں آتے، نماز اپنے کام میں مشغول ہے، کوئی گھر میں مشغول ہے، کوئی دکان میں مشغول ہے، کوئی زمین میں مشغول ہے، کوئی نوجوان کھیلوں میں مشغول ہے، تو وہ نہیں آ رہے نماز کے لیے۔ تو کیا یہ سارے کافر ہو جائیں گے؟ نہیں، کہتے ہیں کہ یہ سستی ہے، عدم توجہ ہے، یہ انکار نہیں ہے۔ ان کی توجہ ہی نہیں کہ نماز پڑھیں، ان کے نظر میں نماز پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہیں جب آپ کہیں حی علی الصلاۃ وہ اذان والے کو گالی دیتے ہیں، حی علی الفلاح وہ اذان والے کو گالی دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے تو کیا، نماز مانتے نہیں ہیں، نماز ماننے کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو یقیناً کافر ہیں، کیونکہ وہ نماز کے بارے میں نازل ہونے والی سینکڑوں آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے تو سینکڑوں آیتوں کا انکار کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ سو وہ کافر ہے۔ بہرکیف تو اس سے انکار مراد ہے، ایسے انکار کہ آدمی ماننے سے انکار کر دے کہ نماز بھی ہم پہ فرض ہے۔ کوئی زکوٰۃ نہ دے الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو امام احمد، امام شافعی اور امام مالک، تین ائمہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ جو نماز نہ پڑھے اسے قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے خوب سزا دینی چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اسے قید میں رکھا جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے 2 جملوں میں سارا مسئلہ حل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حتی یموت او یتوب، یہاں تک کہ وہ مر جائے یا توبہ کر لے کہ وہ آئندہ سے نماز پڑھے گا، پھر اسے چھوڑ دیا جائے، وگرنہ تو اسے مرنے دیا جائے، جیل میں پڑا رہے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن اور منافق کی پہچان کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ تو یہاں بھی اسے ذکر کیا فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، توبہ کریں کفر سے، شرک سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا رستہ چھوڑ دیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔
ذالک بأنہم قوم لا یعلمون۔ یہاں فرماتے ہیں قسم ہے مستأمنین کی، جو لوگ امن مانگ رہے ہیں، وہ آئے تو ہیں میدان جہاد میں، جنگ کے میدان میں آ گئے ہیں، معاہدین نہیں ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، معاہدہ ہوتا تو جنگ کے میدان میں ہی نہ آتے۔ یہ جنگ کے میدان میں آ چکے ہیں، لیکن یہ مستأمنین ہیں، امن مانگ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر ایک مشرکین میں سے استجارک، آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دو، تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ کا، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچائیے اس کے امن کے مقام میں، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ واسطے اس کے کہ وہ لوگ ایسی قوم ہیں لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ اپنی کفریات سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہم آپ کو امن دے دیں گے۔ ممکن تھا کہ کسی شخص کو اصول اسلام سے آگاہی نہ ہو، وہ تحقیق اور رفع شکوک و شبہات کی غرض سے مسلمانوں کے پاس آنا چاہے، اس کی نسبت فرما دیا کہ اپنی پناہ اور حفاظت میں لے کر خدا کا کلام اور اسلام کے حقائق اور دلائل اسے سناؤ۔ اگر قبول کر لے تو اچھی بات ہے، مسلمانوں کے صف میں آ جائے گا، اور اگر قبول نہیں کرتا اور امن مانگتا ہے تو اس پر جزیہ نافذ کرو اور اسے امن دے دو، کیونکہ وہ مزید لڑنا نہیں چاہتا۔ ان مستأمنین میں جو یہ لفظ ہے ثم ابلغہ مأمنہ، اس کے امن کے مقام میں اسے لوٹا دو۔ مفسرین کرام نے یہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہے، عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا ہے عدی۔ عدی کی ایک بہن تھی جو جنگ میں آئی اور پکڑی گئی، قید میں آ گئے۔ انہوں نے امن کا تقاضا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا۔ قید میں تھے، یعنی پکڑ کے لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی ایک ایک، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو عدی بن حاتم کی بہن یعنی حاتم تائی کی بیٹی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہی تھی تو اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک صحابی کو دی اور فرمایا کہ جاؤ اور یہ چادر اس لڑکی کے سر پہ پہناؤ۔ تو صحابی نے کہا کہ رحمت والے نبی کی مبارک چادر اور کافر عورت کے سر پہ پہنائی جائے؟ فرمایا یہ لڑکی، یہ بیٹی جو حاتم تائی کی بیٹی ہے، یہ تو کافرہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی تو ہے نا، چاہے عدی کی چاہے حاتم تائی کی بیٹی ہو، اسے چادر پہناؤ۔ ایک قول میں یہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے محفل سے باہر بھی چادر نہیں پہنتی اور میرے محفل کے میں آ کر بھی اس کے سر پہ چادر نہ ہو تو پھر دونوں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ اسے چادر پہنا، چادر پہنائی گئی، اسے لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اسے امن مل گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اگلے حکم ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کے امن کے مقام پہ اسے لوٹا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس کے ساتھ جائیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے ساتھ چلے۔ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے رستے بھر میں یہ خوف رہا کہ یہ کب مجھ پہ حملہ کریں گے، میری عزت کب لوٹیں گے، لیکن وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے عجیب لگا جب ان کے آنکھوں کی گولیاں، یہ جو ہیں گولیاں ادھر ادھر جو جاتی ہیں، آنکھوں کی گولیاں بھی میری طرف کبھی نہیں مڑی، اور ایک میرے دائیں طرف چل رہا تھا اور ایک میرے بائیں طرف چل رہا تھا۔ اس سفر میں دن بھی گزرا، رات بھی آئی، رات بھی گزری۔ عدی کے پاس جب بہن پہنچی تو عدی نے بہن سے کہا کہ یہ 2 لوگ کون ہیں جن کے ساتھ تم سفر کر کے آئے؟ اس نے کہا ہم نے رسول اللہ سے امن مانگا اور انہوں نے ہمیں امن دے دیا، اور پھر یہ دونوں ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے بھیجے ہیں میرے ساتھ تاکہ مجھے حفاظت سے گھر پہنچا دیں۔ تو اس نے کہا پھر تو مطلب درمیان میں رات بھی آئی تھی، راتیں آئی تھی، کہ پھر تو انہوں نے تمہاری عزت لوٹ لی ہوگی۔ اس نے کہا یہی تو بتانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مہربانی والا معاملہ میرے ساتھ کیا، میں تو ادھر ہی مسلمان ہو جاتی۔ تو عدی کی بہن عدی سے کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محفوظ تھی، اور جتنا ان 2 لوگوں کے درمیان سفر کرتے ہوئے محفوظ تھی، شاید تمہارے گھر میں بھی اتنی۔ تو وہ تو جلدی متاثر ہونے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور موٹی موٹی باتوں سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتے۔ تو عدی نے بہن کو کہا تم پھر مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہو گئے؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں تو اسلام قبول کر چکی ہوں، میں اعلان نہیں کیا ابھی تک، کسی کو بتایا نہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اکیلے مسلمان ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا سارا خاندان مسلمان ہو۔ پھر عدی بن حاتم بھی مسلمان ہوئے، اور ایک قول میں ہے کہ ان کے خاندان کے 70-72 لوگ وہ مسلمان ہوئے، یہ ایک واقعے کی بدولت۔ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، آپ انہیں امن کا ماحول دیں۔ امن کا ماحول دیں گے تو متاثر ہوں گے تو آپ کے اصول یعنی قرآن حدیث اصولوں کی طرف آئیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ اصولوں میں کیا لکھا ہے، ممکن ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بسبب اس کے کہ وہ قوم وہ جانتے نہیں ہیں، اگر حقیقت حال جانتے ہوتے تو کبھی بھی اس صف میں جا کے کھڑے نہ ہوتے، یہ اس صف میں آ چکے ہوتے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں آج کے دن، اور کل سے انشاءاللہ العزیز 12 بجے تک پورا سبق پڑھیں گے۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین برحمتک یا